نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سورۃ القلم ہے 68ویں سورہ مبارکہ، جس میں 52 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. اس کو سورہ نون والقلم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ القلم بھی. سب سے پہلے اس کی لغت دیکھیں. نون تو حروف مقطعات میں سے، جن کے معانی کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. سمجھ رہے ہو؟ والقلم، قلم، قلم یقلم، ضرب یضرب سے قلم یقلم قلم، کسی سخت چیز کو تراشنا اس کا اصل معنی ہوتا ہے. کیا؟ کسی سخت چیز کو تراشنا. سمجھ رہے ہو؟ لیکن عرف میں قلم کا اطلاق 2 معنی پر ہوتا ہے. ایک تو کتابت کا آلہ، اس کو بھی قلم کہتے ہیں. دوسرا قرآن اندازی کے تیر، قرآن اندازی کے تیر. سمجھ رہے ہو؟ اس پر بھی قلم کا اطلاق ہوتا ہے. قرآن پاک میں دونوں استعمال ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہاں قلم سے مراد آلہ کتابت ہے. قلم کی جمع اقلام، یہ بھی قرآن پاک میں ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. تو وہاں اقلام جو ہے وہ قلم کی جمع ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو سمانا آلہ تیر اندازی کے، قرآن اندازی کے تیر. اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جب وہ تیر ڈال رہے تھے. سمجھ رہے ہو؟ قرآن اندازی کے تیر ڈال رہے تھے کہ ان میں کون مریم کی کفالت کرے گا. ان میں کون مریم کی کفالت کرے گا. سمجھ رہے ہو؟ قلم. اچھا، اسی سے وہ اقلیم آتا ہے، اقلیم، ہفت اقلیم، ہفت اقلیم کے بادشاہ بولتے ہیں نا، اسی کی جمع اقالیم. اقلیم کی جمع اقالیم. علماء حیت کے مطابق یہ جو روئے زمین ہے یہ 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر حصے کو کیا کہتے ہیں؟ اقلیم کہتے ہیں. غالباً اسی کو 7 بر اعظم ہے نا. تو 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر ایک زمین جو ہے 7 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. ہر حصہ کیا کہلاتا ہے؟ اقلیم کہلاتا ہے. اسی کی جمع کیا ہے؟ اقالیم. تو ہفت اقلیم کہتے ہیں. فلاں تو ہفت اقلیم کا کیا شہنشاہ، فلاں ہفت اقلیم کا شہنشاہ. یہ تفصیل ذہن نشی رہے گی. وما یسطرون، سطر یسطر، سطرا و سطرا، نصر ینصر سے. سمجھ رہے ہو؟ سطر یسطر، اس کا جو اصل معنی ہوتا ہے نا وہ ہے صف باندھنا. سمجھ رہے ہو؟ صف باندھنا. لکھنا تو ظاہر جب لکھا جاتا ہے تو گویا حروف کو صف بستہ، حروف کو صف بستہ کیا جاتا ہے نہیں ہے. تو سطرہ یسطرو کے معنی لکھنا ہے. اسی سے مسطرہ عربی میں آیا، المسطرہ اسکیل.
ہے نا؟ نہیں بات کیا وَكَانَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، ایسے کتابًا مسطورا، یہ بھی قرآن پاک میں آیا، سمجھ رہے ہو؟ اچھا وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، مستطر کون سے باب سے ہے؟ مستطر، تو سطر یستر یہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا ثلاثی مزید فی کیا ہے؟ استطار، استطار۔ اب سین دکھائی دے رہا ہے بس کہ صاحب استفعال سے ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ فا کلمے کی جگہ سین ہے، تو سین تو حرف اصلی ہے نا، کون سے باب سے ہوا؟ باب افتعال سے۔ استطار یستطیر استطارا فہو مستطیر، واستطیر یستطر استطارا فہو مستطر۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ مستطر تو باب افتعال سے ہے، سمجھ رہو؟ باب افتعال کی علامت کیا ہے؟ فا کلمے کے بعد تا کا زائد ہونا، بولو فا کلمے کے بعد تا کا کیا ہونا؟ زائد ہونا، وہ بھی اسی سے نا، مستطر لکھا ہوا ہے، کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، محفوظ ہے۔ اچھا تو والقلم وما یسطرون، واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، کیا ہے واو؟ عاطفہ، اور ما موصولہ، کیا؟ ما موصولہ ہے، اور اس کا صلہ یستطرون، یستطرون، سمجھ رہے ہو؟ تو صلہ جب جملے فعلیہ ہو، صلہ جب جملہ ہو تو اس میں عائد کا ہونا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، بولو کا ہونا؟ عائد کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر عائد کیا ہے؟ یستطر، نون والقلم وما یسطرون، یسطرون، یسطرون صلہ ہے جملہ فعلیہ، تو عائد کیا ہے؟ تو عائد جو ہے وہ موصول کی طرف ہوگا نا، کس کی طرف عائد ہوگا؟ وہ موصول کی طرف۔ تو عائد کیا ہے یہاں پر؟ تو عائد کیا؟ محذوف ہے، وما یسطرونہ، بولو وما یسطرونہ، تو جب عائد مفعول بھی ہو تو اس کو حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے۔ یا تو نے ہمیں پڑھا ہے عائد جب مفعول بھی ہو تو اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو وما یسطرونہ سے ہا ضمیر کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، سمجھ لو۔ والقلمی میں جو واو ہے یہ کون سا ہے؟ واو قسم ہے، بولو واو قسم، حروف جارہ میں سے کون سا حرف ہے یہ؟ واو قسم، باؤ تاؤ کاف و لام واو موضوع مزخلا رب حاشا من عدافی عن علا حتی الا، تو واو جو ہے یہ قسمیہ ہے۔ والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور اس کی جسے وہ لکھتے ہیں۔ کون لکھتے ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں، بولو سمجھ رہو؟ تو کتابت سے کون سی کتابت مراد ہے؟ تو مفسرین
کہ مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، فرشتے جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، سمجھ رہے ہو، وہ کتابت مراد ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ لوح محفوظ پر، لوح محفوظ پر جو تقدیریں لکھتے ہیں، لوح محفوظ پر جو تقدیریں لکھتے ہیں، وہ کتابت مراد ہے. سمجھ رہا ہو نا؟ تو قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے وہ لکھتے ہیں. یسطرون جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ حدوث کا کیا دیتا ہے؟ فائدہ دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جب جملہ فعلیہ مضارع کی صورت میں ہو، جملہ فعلیہ کے شروع میں کون سا فعل ہو؟ فعل مضارع ہو، تو وہ جملہ فعلیہ کاہے کا فائدہ دیتا ہے؟ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے. آئے گا استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ فرشتے صرف زمانے حال میں ہی لکھ رہے ہیں، یا فرشتے صرف زمانے استقبال میں ہی لکھیں گے، یا فرشتوں نے صرف زمانے ماضی میں ہی لکھا، ایسا نہیں، بلکہ وہ لکھتے رہتے ہیں. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وہ مقرر ہیں لکھنے ہی کے لیے، وہ کیا ہیں؟ مقرر ہیں. تو گویا ان کے لکھنے میں کیا ہے؟ تسلسل ہے، دوام ہے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ فائدہ جو حاصل ہو رہا ہے، یہ کس سے حاصل ہو رہا ہے؟ جملے فعلیہ کے شروع میں فعل مضارع جو ذکر فرمایا، اس نے کاہے کا فائدہ دیا؟ استمرار تجددی کا فائدہ دیا. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، یہ ہے قسم. تو واو قسمیہ ہو گیا، مبنی اصل پر فتح. الف لام حرف تعریف، مبنی اصل پر قلمی. مفرد منصرف صحیح مجرور بکسرہ، معطوف علی، بولو مجرور بکسرہ، واو حرف عطف مبنی اصل پر فتح. ما اسم موصول مشابہ مبنی بر سکون، محلا مجرور، بولو محلا مجرور. یسطرون، یسطرون فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب. صحیح با ضمیر بارز، بولو صحیح با ضمیر بارز، صحیح با ضمیر بارز، مرفوع باثبات نون، مرفوع باثبات نون. مرفوع کیوں ہے؟ ناصب و جازم سے خالی ہونے نے فعل مضارع کو کیا دیا ہے؟ رفع دیا ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ اثبات نون. صحیح با ضمیر بارز کا اعراب حالت رفعی میں نون کے اثبات کے ساتھ، بولو حالت رفعی میں نون کے اثبات کے ساتھ. سمجھو؟ تو مرفوع باثبات نون، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر سکون اس کا فاعل. سمجھ رہو؟ واو ضمیر بارز ہے. مضارع کے کتنے صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے اور کتنے صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو مضارع کے 5 صیغوں میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ پوشیدہ ہوتی ہے، جنہیں کیا کہتے ہیں؟ صحیح مجرد ضمیر بارز کہتے ہیں. یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. یفعلو میں کون سی ضمیر؟ تفعلو میں ہیا ضمیر، تفعلو میں انت ضمیر، افعلو میں انا ضمیر، نفعلو میں نحنو ضمیر. سمجھ رہے ہو؟ اور باقی صیغوں میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
بولو بارز ہوتی ہے، ضمیر بارز ہوتی ہے. تو وما یسترون میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر سکون اس کا فاعل. یہ نون کون سی ہے؟ نون اعرابی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نون اعرابی ہے جو یفعلو یا یسترو کا جو ضمہ ہے اس کی جگہ آتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی جگہ بھئی یفعلو تفعلو افعلو نفعلو. سمجھ رہے ہو؟ ان پر کیا ہے؟ حالت رفع میں کیا آئے گا؟ ضمہ آئے گا. تو باقی جو صیغے ہیں تو اس اعراب کی جگہ کچھ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ تو اس کے لیے کیا آتی ہے؟ نون آتی ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ نون اعرابی کہتے ہیں. مضارع کے کتنے صیغوں میں نون اعرابی آتی ہے؟ بولو 7 صیغوں میں نون اعرابی آتی ہے. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر اور 1 واحد مؤنث حاضر. سمجھ رہے ہو؟ اور دوسری قسم ہے نون کی نون بنائی. نون بنائی وہ کتنے صیغوں میں آتی ہے؟ نون بنائی 10. اور ارے 2 ہی صیغے تو ہیں یار جن میں کیا آتی ہے؟ نون بنائی آتی ہے. کون کون سے 2 صیغے ہیں؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر. یفعلنا اور تفعلنا. یہ کون سی نون ہے؟ نون بنائی ہے. سمجھ لو. اس لیے مضارع کے صرف 12 صیغے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، اور 2 صیغے کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. مضارع کے یہ 12 صیغے معرب کب ہوتے ہیں؟ جبکہ نون تاکید سے کیا ہو؟ خالی ہو. بولو نون تاکید سے خالی ہوں. اور مضارع کے جو 2 صیغے ہیں یفعلنا اور تفعلنا وہ ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یسترون یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ کیا ہے یہ؟ معرب ہے. اعراب مضارع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں. کون کون سی؟ رفع، نصب اور جزم. تو یہاں پر کیا ہے؟ رفع ہے، کیونکہ یہ ناصب و جازم سے خالی ہے. رفع کی علامت کیا ہے؟ اثبات نون. بول رفع کی علامت کیا ہے؟ اثبات نون، کیونکہ صحیح با ضمیر بارز کا اعراب حالت رفعی میں گاہی کے ساتھ ہے؟ نون کے اثبات کے ساتھ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو واو ضمیر بارز مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر سکون اس کا فاعل. فعل مضارع اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، جملے فعلیہ خبریہ ہو کر موصول صلے سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مجرور. سمجھ لو. جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر کس کا؟ اقسم کا. بولو کس کا؟ اقسم. اقسم یقسم اقسام. قسم کھانا، قسم ذکر کرنا. ظاہر ہے بندوں کے لیے جب استعمال ہوگا قسم کھانا بول دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کھانا استعمال نہیں ہوتا ہے. قسم یاد فرمانا، قسم ذکر فرمانا. نہیں بات سمجھ میں؟ قسم ذکر فرمانا، قسم یاد فرمانا ہے. ہاں تو کس کا؟ اقسم کا. اقسم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم صحیح مجرد الضمیر بارز مرفوع بضمہ. اس میں انا ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل محلا مشابہ مبنی بر سکون اس کا فاعل. اقسم فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر بولو جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم. جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہے؟ قسم. اب ہر قسم کے لیے جواب قسم ضروری ہے. بولو ہر قسم کے لیے کیا ضروری ہے میاں؟ جواب قسم ضروری ہے. تو اس کا جواب قسم کیا ہے؟ تو یہ جو جملہ منفیہ ہے نا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ کیا ہے؟ جواب قسم. بولو کیا ہے یہ؟ جواب قسم. قسم کے لیے جواب قسم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ما انت بنعمت ربک بمجنون یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا؟ جواب قسم. ٹھیک ہے. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے. قسم ہے قلم کی
اور اس کی وہ جو لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں۔ ٹھیک، چلو۔